قوم سبا کا ذکر، اس کی تفصیل پہلے گزری ہوئی تھی کچھ حصہ۔ ملکہ سبا کا ذکر جب گزرا تھا، یہ وہی قوم تھی۔ یمن کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے، بہت پرانی، آگے بھی ان کا کچھ واقعات آئیں گے۔ قوم تبا اور دیگر جو اقوام تھی ان کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ تو ان میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے تھے۔ یہ ملکہ سبا جو تھی، جس کا تفصیل کل پرسوں گزری تھی مکمل، وہ بھی یمن کی تھی۔ اس قوم پر اللہ رب العزت نے کوئی عجیب ایک آسودگی سی پیدا فرمائی تھی۔ یہ قوم تھے تاجر، کسان اور تاجر تھے، ان کے باغات تھے پھلوں کے۔ تو ان کے ہاں بارشیں بہت ہوتی تھیں، ان بارشوں سے بعض دفعہ نقصان ہوتے تھے۔ تو ان کے کسی جو پہاڑی علاقہ تھا، دو پہاڑیوں آپس میں ایسے قریب قریب پہاڑ تھے، بیچ میں سے ایک درہ تھا پورا، اس میں سے پانی کا پورا سیلاب آتا تھا، تو ان کے فصلوں کا نقصان ہوتا تھا۔ تو اس وقت کے کسی بادشاہ نے وہاں دیوار لگا کر ڈیم بنا دیا تھا، اور وہ ڈیم اتنا اونچا تھا کہ اس کے اندر 3 راستے چھوڑے تھے پانی نکلنے کے۔ اب جب بارشیں ہوتی وہ ڈیم بھر جاتا، جب بارشوں کا سیزن ختم ہوتا اس ڈیم میں سے وہ لوگ پانی استعمال کرتے اور نہروں کے ذریعے پورے علاقے میں پانی اس کا چلتا تھا۔ پھر جب اور کم ہوتا تو نیچے والا دروازہ کھولتے تھے، پھر جب آخری دروازہ کھلتا تو سال پورا ہو چکا ہوتا، پھر بارشیں ہو جاتی، یوں یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ان کے باغات ایسے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتان عن یمین و شمال، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں باغات ہی باغات تھے پھلوں کے، اور پھل اتنے تھے کہ ان کے باغات میں اگر کوئی آدمی یوں ٹوکری پکڑ کے بھی جاتا تو جو خود گرنے والے پھل ہوتے تھے ان سے بھی بھر جاتے تھے۔ اور عجیب یہ ہے کہ تاریخ روایت میں آتا ہے کہ ان کا پورا وہ علاقہ ہر قسم کے اس کیڑے سے پاک تھا جو پھلوں کو نقصان دے، فصلوں کو نقصان دے یا انسانوں کو، ایسے کوئی کیڑا وہاں نہیں تھا، سب سے پاک تھا۔ اللہ نے عجیب ان پر ایک آسودگی بنائی تھی، حالات دیے تھے۔ پھل خوب ہوتے تھے ان کے، تاجر تھے یہ لوگ، پھلوں کو بیچتے تھے۔ خاص طور پر ان کا سفر ہوتا تھا شام کی طرف، تو اللہ نے ان کے راستے بھی ایسے محفوظ کر دیے تھے کہ جب یہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر یمن سے نکلتے تو جس جگہ رات ان کی آتی وہاں بستی ہوتی تھی، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا تھا ان کو، رات کو آرام سکون سے وہاں دے، پھر آگے جاتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے یہ کہا بھی کہ ہماری سفر میں مزہ نہیں آتا، ہم جہاں رات رکتے ہیں وہاں بستی ہوتی ہے، کسی ویرانے میں ہو سفر جہاں ہم رات کو خیمے لگائیں، پھر سوئیں، پھر ایک آدمی چوکیداری پہرہ داری کریں، اس طرح کا مزہ۔ یہ ایک ناشکری کسی کیفیت ہی بنی اسرائیل کی طرح۔ اس قوم کے اندر اللہ تاریخی روایت میں آئے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے مختلف انبیاء بھیجے تھے، انبیاء جنہوں نے آ کر ان کی بڑی اصلاح کی تھی، لیکن اصلاح ان کی ہوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو گیا، تو اللہ نے ان بھی پکڑ فرمانا شروع کی۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے وہ پھل خراب ہونے لگے، ان کے درختوں کے اندر کانٹے اگنا شروع ہو گئے، جو درخت ہوتے ہیں جن میں کانٹا نہ ہو اس میں کانٹے لگنا شروع ہو گئے۔ یہ ابتداء شروعات ہوتی ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ جو پھل تھے وہ پھل کڑوے ہونا شروع، پھل آ رہے ہیں لیکن کڑوے کو کھا نہ سکے، اتنے کڑوے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں شروع ہوئیں۔ ان کے اندر کچھ نجومی تھے، ان نجومی لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی حالات کچھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، کچھ اب انبیاء اس وقت اس زمانے میں چلے گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب ان کے اندر بگاڑ بہت زیادہ ہوا تو وہ جو ڈیم بنایا گیا تھا، بڑا ڈیم، اس ڈیم کے نیچے آپ اس میں دیہاتوں میں یا اس میں دیکھا ہوگا، جب دریاؤں پہ لوگ ڈیم بناتے تو ایک دیوار بنتی ہے، اس دیوار کے سامنے ایک وہ لگائی جاتی ہے، جال سا لگتا ہے اس دیوار کو روکنے کے لیے۔ اس جال پہ اللہ کی طرف سے کوئی چوہے مسلط کرتی وہ اس کو کاٹنے لگے۔ اب ان لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ظاہر ہے چوہے کو کون پکڑتا ہے، بلی پکڑتے ہیں، بلیاں لا کر چھوڑی۔ کہتے ہیں کہ وہ بلی تاریخی روایت میں تھی کہ وہ بلیاں چوہوں سے ڈرتی تھی، کچھ ایسی کیفیت ہمارے یہاں بھی، ہمارے یہاں کے چولہے اتنے بڑے بڑے تھے کہ بلی دیکھ کے بھاگ دی۔ اور عجیب حالت ہے، یہاں کی بلی کتا ڈرتا ہے اور بلی چوہے سے ڈرتی ہے، اور چوہا جو ہے وہ لال بیگ سے کون ڈرتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، گھر میں کون ڈرتا ہے لال بیگ سے، اور اس سے کون ڈرتا ہے وہ بھی پتہ ہے کون ڈرتا ہے اس سے۔ خیر کہانی دنیا گول ایسے گھومتی رہتی ہے۔ تو یہ اس قوم پہ جب یہ چوہے مسلط ہوئے تو بلیوں نے کام چھوڑ دیا، تو جو سمجھدار لوگ تھے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے، نکلنا شروع ہو گئے، ادھر ادھر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ انہی میں سے 2 قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ کر آباد ہوئے تھے، جس کو اوس اور خزرج کہا جاتا ہے، جس کا پہلے ذکر میں نے کیا تھا کہ یہ اصل مدینہ کے باشندے یہ تھے۔ یہ جو یہودی یہ تو بعد میں آئے تھے، یہ اس زمانے میں یمن سے یہ 2 قبیلے آئے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، جن میں سے ایک کے سردار سعد بن عبادہ تھے اور ایک کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، جن کو سعدین کہا جاتا ہے۔ باقی پیچھے جو قوم رہ گئی تھی، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ڈیم جب ٹوٹا اس کے اوپر تو یہ پوری قوم ساری غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی تھی۔ اس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔